جی السلام علیکم۔ اس ٹائم ہم موجود ہیں پاک کالونی کی حدود میں۔ ہمارے ساتھ علی زمان امان صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ، جنہوں نے پچھلے سال پہلے ایک پروگرام کیا تھا یہاں واٹر بورڈ کے اس سے، تو آج ایک سال بعد دوبارہ آئے ہیں یہاں کی صورتحال دیکھنے۔ تو علی بھائی اس کے بارے میں ذرا آپ بتائیں۔ کیا بتائیں بھائی، ہر طرف تباہی کے مناظر ہیں جو آپ نے بھی دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، ہم نے پہلے بھی اس میں بتا دیے۔ بحث ہیں، جب حکمران بحث ہوں گے تو ہماری عوام بھی سوئی ہوئی ہے کہیں اسی طرح اسٹیل مل کو بھی جس طرح آپ نے دیکھا آئے روز خبریں وائرل ہوتی ہیں، کہیں ایس ایچ او معطل ہو جاتا ہے، کہیں ایڈمرل معطل ہو جاتا ہے، ایک دو کباڑیوں کو پکڑ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں کے جو تباہی کے مناظر ہیں، ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی میں نے دکھایا تھا اور ابھی آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سال پہلے جب میں نے یہاں پروگرام کیا تھا تو وہاں اس کے بعد واٹر بورڈ اور پولیس حرکت میں آئی تھی، چونکہ یہ ایک اور بات بھی وضع کرتا چلوں کہ کیونکہ جو اب ایس ایچ او پاک کالونی ہے وہ عوام کے جان و مال کے لیے بہتر اقدامات کر رہے ہیں، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی حال ہی میں پوسٹنگ ہوئی ہے، کسی کا نظرہ کسی پہ نہیں گرانا چاہیے۔ بحیثیت صحافی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو حقائق ہیں ہم اس پر بات کریں، نہیں کہ کسی کی ذات پر۔ اس پر جو ایس ایچ او پاک کالونی راجہ خالد ابھی تعینات ہوئے ہیں، تو میں اپنی اس جو پروگرام کی طرف سے جو آپ نے مجھ سے سوال پوچھے ہیں ان سے بھی یہ اپیل کروں گا۔ اچھا علی زمان بھائی، علی زمان صاحب یہ بتائیں کہ سال پہلے اس پہ ایک پروگرام ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہم شفٹ کر دیں گے، لیکن یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں مناظر، مشینری وہی کی وہی، لاکھوں کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کی مشینری اسی طرح پڑی ہوئی ہے۔ تو نہیں، اسی طرح نہیں ہے بالکل، اس کا تو تیسرا ایسا بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب انہوں نے کہا تھا واٹر بورڈ کے لوگ بھی آئے تھے اور وہاں انہوں نے باقاعدہ ایک بار سیکورٹی کا انتظام کیا تھا واٹر بورڈ کی نے اپنی طرف سے۔ واٹر بورڈ کے سیکورٹی انچارج آئے تھے، پاک کالونی کی پولیس آئی تھی، اور اس وقت کے میرے خیال میں ایس پی بلدیہ تھے، وہ کوئی آئے تھے۔ وہ جب ہم نے یہ ویڈیو آئی جی صاحب کو جو بھیجی تھی تو اس کے بعد ایکشن ہوا تھا۔ یہ تباہی کے مناظر، اس کے بعد کچھ بہتری تو نہیں آئی ہے، لیکن یہ ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو پیچھے بھی دکھائیں کہ بالکل اس کو لوارس چھوڑ دیا گیا۔ واٹر بورڈ نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، یہ مشینری کو یہاں سے شفٹ نہیں کیا گیا۔ ظاہری بات ہے یہاں بہت ساری اور بھی چیزیں، واٹر بورڈ اگر کوئی ایسا پروجیکٹ بناتا تو بنا سکتا تھا، لیکن یہ قوم کا پیسہ ہے، کسی کے باپ دادا کی جاگیر تو تھی نہیں، یہ لوٹا گیا، دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا۔ اس میں کباڑی ہے جو چوری کا مال خریدتے ہیں وہ بھی ملوث ہیں، بہت ساری ایسی گینگ ہیں جو یہاں رات میں اسلحے کے ساتھ لوگ آ کر، اکثر یہاں فائرنگ ہوتی تھی اسلحے کے ساتھ، آج کل لوگوں نے یہاں یہ آپ دیکھیں، یہ پیچھے آپ دکھائیں تو یہ چیزیں یہ دیکھیں نا سب خالی ہیں۔ یہاں کروڑوں روپے کی جو مالیت کی جو مشینری تھی اسے لوٹ لیا گیا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے ادارے ہیں، ایسے جو صوبائی سطح پہ اینٹی کرپشن ہے، وفاقی سطح پہ نیب بنی ہوئی ہے، لیکن سیاست کو جو ریاست پر فوقیت دی جا رہی ہے، جیسے کہ سیاسی لوگوں نے اپنی منمانیاں کرتے ہوئے قانون میں ترمیم کرتے ہیں، اور بہت ساری ایسی ترمیم اب نیب کے قوانین میں بھی کی گئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، بیسک پاکستانی ہم سب کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چوری 1 روپے کی ہو، کرپشن 1 روپے کی ہو، کرپشن ہے، اور ملک کی دیواریں ایسے کھوکھلی ہوتی ہیں، معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، یہ عوام کے خون پسینے کے ٹیکس کی کمائی ہے۔ جو آج تباہی کے مناظر آپ یہ گٹر بغیچہ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے دکھایا، اگر اس پہ ایکشن ہوتا، ذمہ داروں کو سزا ملتی، ان کی نوکریاں جاتی، ان کی غفلت کی وجہ سے یہ واٹر بورڈ کے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے انہیں جیل میں ڈالا جاتا، تو شاید دوسرے ادارے بھی جو اس سے سبق حاصل کرتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ عوام، پاکستان کی عوام جب تک اپنے حقوق کے لیے، اپنے قومی جو املاک ہے ان کی حفاظت کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اب نہیں بولے گی۔ ادارے اتنے بے حیث ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی لوٹ جائے۔ آپ اسٹیل مل کی حالت بھی دیکھیں، وہ بھی ایسے کی ایسی ہے، روز ہم دیکھتے ہیں کبھی خبروں میں، لیکن کچھ بھی بہتری کی طرف نہیں ہے۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کا نو اپنی حالت آپ بدلنے کا خیال۔